السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح معذرت کہ آج بھی ایپیسوڈ لیٹ ہے، اور وجہ وہی ہے گھسی پٹی پرانی یار بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور بجلی نیٹ کو موت پڑی ہوئی ہے، بس یہی وجہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ باقی کل کی ایپیسوڈ پہ لائکس کم آئے ہیں اور مجھے لائکس پورے کر کے دو جی، میں نہیں پتا تو بس اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی کیونکہ کل میں جا رہی ہوں اسلام آباد، تو اگر تو میں ٹائملی ادھر سے واپس آ گئی، جس کے چانسز صرف 10% ہیں، تو آپ کو ایپیسوڈ مل جائے گی، اور اگر میں نہیں آئی تو پھر نہیں ملے گی، لیکن نہیں آنے کے زیادہ چانسز ہیں، تو نہیں آئے گی اس بات پہ مہر لگا کر ویٹ نہیں کرنا۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے مینو عشق ہو گیا اکھیاں نال، قسط نمبر 26، تحریر عریج شاہ، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اسے اپنی طبیعت صبح سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ ویسے تو اس کی پریگننسی کو پورے 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے، اب کبھی بھی ننھا مہمان اس کے گھر میں آ سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھی اور اپنی طبیعت کو لے کر کافی زیادہ نروس بھی تھی۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک اس کا فون بجا۔ سامنے یشب کا نمبر دیکھ اسے جیسے خوشی اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے کان سے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ الحمدللہ بہت بہتر ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے سوال پوچھنے پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ 1.5 مہینے بعد اب اسے یاد آیا تھا کہ اس کی طبیعت پوچھنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے پوچھا نہیں تھا، لیکن یشب نے خود ہی بتا دیا تھا۔ ہاں بالکل، میرے بغیر تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اگر تم اندازہ لگا پاتی میری حالت تو کیا ہی بات تھی نا۔ خیر، تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہاری رپورٹس لے آیا ہوں میں۔ پرسوں تک انشاءاللہ ہم والدین کے رتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اوور ٹائمنگ نہیں کرنی۔ اگر پرسوں تک جناب خود اس دنیا میں نہ آئے تو آپریشن کرنا پڑ جائے گا۔ نہیں یشب، مجھے آپریشن سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ارے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ بالکل گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں ہینڈل کر لوں گا، سب کچھ دیکھ لوں گا، اور تم تب تک اپنا خیال رکھو۔ باقی آگے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ بچے کے دنیا میں آ جانے کے بعد کریں گے، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ تو ارشم پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کہیں وہ طلاق والے معاملے کو لے کر ضرورت سے زیادہ سیریس تو نہیں ہو گیا تھا؟ کون سا معاملہ؟ ارشم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہی معاملہ جو تم حل کروانا چاہتی ہو۔ خیر، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ تم فی الحال اپنا خیال رکھو اور کسی طرح کی کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فون رکھ رہا ہوں، ضروری کام پر ہوں۔ وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ ارشم کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ طلاق کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ اسے طلاق دے کر اس نے دوسری شادی کرنے کا پلان تو نہیں بنا لیا کہیں؟ وہ شانزے سے
दूसरी शादी तो नहीं कर रहा था? वो परेशानी से सोचते हुए बेड से उठी थी जब इसका दिमाग बुरी तरह से घूमा और पेट में उठने वाली दर्द की ठेसों ने इसे चीखने पर मजबूर कर दिया। अरे डॉक्टर, इतनी जल्दी डिलीवरी क्यों करनी पड़ेगी? ऑपरेशन तो 21 तारीख को होना था, यानी परसों। वक्त पहले पूरा हो गया है और आपको तो खुश होना चाहिए ना कि ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई, बल्कि ऑपरेशन वाला मामला होगा ही नहीं। डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल है। जबकि ये बात समझकर कि कोई ख़तरा नहीं है, अम्मी पुरसुकून हो गई थी। और अब बाहर आते हुए उन्होंने सबसे पहले यशब को फ़ोन मिलाया था, लेकिन यशब का फ़ोन लगा ही नहीं। शायद वो किसी ज़रूरी काम में बिज़ी था। फिर उन्होंने यशब की अम्मी को फ़ोन करते हुए यहाँ के मामलात बताए थे। अम्मी फ़ौरन ही आने का कहते हुए फ़ोन बंद कर चुकी थी और फिर तकरीबन 15 मिनट तक वो अस्पताल पहुंच भी आई थी। अंदर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, जबकि वो बाहर मुसलसल दुआएं मांग रही थी। अम्मी बार बार यशब को फ़ोन करने की कोशिश करती रही, लेकिन इसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ज़रूरत के वक्त तो इनके फ़ोन नहीं चलते, वो गुस्से से बोली थी। अरे भाभी, परेशान मत हो, बच्चा किसी ज़रूरी काम में लग गया होगा, थोड़ी देर में आता ही होगा। जैसे ही आपकी कॉल देखेगा ना, फ़ोन करेगा। मैंने भी आते हुए इसे फ़ोन किया था, लेकिन इसका नंबर लगा ही नहीं, फूफो ने इन्हें समझाते हुए कहा था। वो अभी इनसे बातें कर रही थी कि डॉक्टर एक मखमली कपड़े में छोटे से वजूद को बाहर लेकर आया था। मुबारक हो, बेटा हुआ है। पेशेंट भी बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ी देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप इन से मिल लीजिएगा। डॉक्टर ने वो मासूम सा वजूद इनकी बाहों में देते हुए इन्हें मुबारकबाद दी थी। वो दोनों तो जैसे जी उठी थी। इस नाजुक से वजूद को उठाकर अपने साथ लगाते हुए उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया था, जबकि बच्चा इनकी गोद में देते हुए डॉक्टर खुद चली गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, दादी बन गई हैं। खुदा का करम है कि सब कुछ नॉर्मली हो गया, वरना मैं तो घबरा रही थी कि कहीं इरशम अपनी परेशानियों की वजह से किसी मसले का शिकार ना हो जाए। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी सच आपा, मुझे भी इसी बात का डर था। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ नॉर्मली हो गया है। कितना प्यारा है ये, माशाअल्लाह। अल्लाह इसे नज़रे बद से बचाए। वो अपने पोते को चूमते हुए बोली थी। आमीन सुम आमीन। प्यारा कैसे नहीं होगा, इतने प्यारे माँ बाप का बच्चा है, वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि यशब का फ़ोन आने लगा। नालायक, अब फ़ोन कर रहा है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मेरा पोता आ गया है, वो हंसते हुए बोली। तो फूफो भी खिलखिलाते हुए फ़ोन अटेंड करने लगी थी। रुकें भाभी, मैं इसे बताती हूँ, देखिएगा कैसे सुनकर भागता हुआ आएगा। वो इनका फ़ोन अटेंड करते हुए बोली थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो बेटा तुम? फूफो जान ने अम्मी का फ़ोन उठाया तो इसे मज़ीद परेशानी होने लगी थी। वालेकुम सलाम।
پھپھو آپ گھر پہ آئی ہوئی ہیں کیا؟ امی مجھے بہت فون کر رہی تھی، آپ کی بھی کال لگی تھی، خیریت تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ تمہاری امی تو اب تمہیں منہ ہی نہیں لگائے گی بیٹا، کیونکہ اس کا نا پوتا آ گیا ہے اس دنیا میں، اور ہم اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ بس تم بھی جلدی سے آ جاؤ، ماشاء اللہ سے باپ بن گئے ہو۔ آ کر ملو اپنے بیٹے سے، دیکھو تو کتنا پیارا ہے، آنکھیں تو بالکل تمہاری طرح ہیں۔ وہ اسے خوش کرتے ہوئے بولی تو یشب نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ جی جی پھپھو، میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ یہ جناب پہلے کدھر سے ٹپک پڑے؟ ڈاکٹر تو پرسوں آپریشن بتا رہی تھی۔ وہ جلدی سے آفس سے نکلتے ہوئے گاڑی تک پہنچا تو وارث باہر ہی کھڑا تھا۔ ارے بیٹا، 2-3 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہوتی، تم بس جلدی سے ہسپتال آؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ارشم کو بھی ڈاکٹر نے کمرے میں شفٹ کر رہی ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں بس ابھی پہنچتا ہوں، بلکہ 2 منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ وہ وارث کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا چابی اسی کی طرف اچھال چکا تھا، جبکہ وارث اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تو اتنا خوش لگ رہا ہے، خیریت تو ہے نا؟ مجھے بھی تو کچھ بتا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ فون بند کر چکا تھا۔ باپ بن گیا ہوں یار، جلدی کر، ہسپتال پہنچنا ہے، میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جوش سے بولا تو وارث نے خوشی سے گاڑی روک کر پہلے اسے گلے سے لگایا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دکھائے، میرا بھتیجا میرا انتظار کر رہا ہے، باقی میں تجھے بعد میں منہ لگاؤں گا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تو یشب کھل کر ہنسا تھا۔ باپ بننے کا احساس بھی کتنا الگ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی، اور حقیقت یہی تھی کہ صاحب اولاد ہونا کسی کے لیے بھی کوئی چھوٹی سی خوشی نہیں تھی، اور وہ جانتا تھا یقیناً ارشم بھی اس وقت بہت زیادہ خوش ہوگی۔ میرے بیٹے کی چھوٹی سی ماما، میری جان کا ٹکڑا، اب تک منہ پھلا کر بیٹھی ہوگی۔ وہ ارشم کو یاد کرتا مسکرایا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو ہسپتال میں ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ پھوپھا جان، پھوپھو جان، امی، سب لوگ وہاں موجود تھے۔ فی الحال ینگ پارٹی میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ چھوٹا سا وجود ان کی گود میں تھا۔ اس کے آتے ہی امی نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے ان کے بیٹے کو اسے تھمایا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے، اللہ پاک نے تمہیں صاحب اولاد کر دیا، مجھ سے تو یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ امی بے حد خوشی سے بولی تھی، جبکہ وہ اس چھوٹے سے وجود کو اپنے ساتھ لگاتا اس خوشی کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ یشب بیٹا، اس سے لاڈ پیار بعد میں کر لینا، پہلے اس کے کان میں اذان دو، ہماری بے فضول کی باتیں کب سے سن سن کر منہ بنا رہا ہے، پھوپھا جان نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ پھوپھا جان، آپ نے اذان نہیں دی؟ اس نے پوچھا تو پھوپھا جان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تمہارا حق ہے میرے بچے، میں کیوں اس کے کان میں اذان دوں گا؟ یہ تمہارا کام ہے، تمہیں کرنا ہے۔ دیکھو
اب کیسے دیکھ رہا ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کا دھیان اس کی طرف دلایا تھا تو وہ اپنے پیر سے جوتے نکالتے ہوئے رخ عبادت گاہ کی طرف موڑ گیا تھا۔ وہ اپنا منہ اس کے ننھے سے کان کے قریب کرتے ہوئے آذان دینے لگا۔ وہ جو نہ جانے کیوں منہ بنا رہا تھا، اس کی آذان سنتے ہوئے پورے دھیان سے آنکھیں کھولے اس کے لفظ لفظ کو سن رہا تھا۔ ہاں تو اب شروع کر دو، تم لوگوں نے جو جو کہنا ہے۔ اب اس کے کان میں آذان ہو گئی ہے، اب تم لوگوں کی باتیں برداشت کر لے گا۔ پھوپھا جان ہنستے ہوئے بولے تو پھپھو اور امی دونوں نے انہیں گھور کر دیکھا تھا اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی تھی اور ایک دفعہ پھر سے اپنی باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا تھا جہاں ختم ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اب تم بتاؤ، وہ ہمارے ساتھ گھر چلے گی یا پھر بھائی صاحب کے ساتھ جائے گی؟ امی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جبکہ یشب کا اپنے بیٹے کو خود سے دور کرنے کا دل نہ کیا۔ پوچھ لیں اس سے امی، اگر وہ گھر جانا چاہتی ہے یا پھر اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، وہ کہہ کر بچہ ان کے حوالے کرتا ہسپتال سے نکل آیا تھا، جبکہ وارث بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ یار اب یہ ناراضگی ختم کر دے، اب تو بچہ بھی ہو گیا ہے، اب تجھے خود بھابھی کو منا لینا چاہیے۔ بہت ہو گیا یہ سب کچھ۔ بھابھی کی تو ہمت ہے جو تیرے نخرے جھیل رہی ہے۔ تیری بھابھی تو اتنے نخرے دکھاتی ہے کہ حد نہیں۔ مجال ہے جو میری کوئی ایک بات بھی سن لے۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تیرا اور میرا معاملہ الگ ہے اور یہاں یہ ناراضگی میری طرف سے نہیں ہے، اس کی طرف سے ہے، اور وہ خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ میں نے تو بس اتنا ہی کہا، جس طرح وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اسی طرح اپنی مرضی سے واپس آ جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر جاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو واپس آتے ہوئے اتنے مسئلے کیوں ہو رہے ہیں؟ میری طرف سے تو کوئی لاپرواہی بھی نہیں ہوئی۔ میں جتنا ہو سکے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک منٹ کی خبر ہے مجھے اس کی، اس نے ایک دفعہ بھی کوئی لچک نہیں دکھائی۔ ہر دفعہ میں ہی جھک رہا ہوں، کبھی اپنے بچے کی خاطر، کبھی اس کے روٹین چیک اپ کی خاطر۔ اس نے ایک دفعہ بھی میری ماں کو فون کر کے میرا حال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں دن رات اس کے ماں باپ کو فون کرتا ہوں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں۔ توجہ اور پیار کی ضرورت صرف عورت کو نہیں ہوتی وارث، مرد بھی اتنی ہی محبت ڈیزرو کرتا ہے، مرد بھی توجہ چاہتا ہے۔ اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ 1.5 مہینے سے وہ روٹھ کے بیٹھی ہے اور میں اسے منانے نہیں گیا تو اس کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ اس 1 مہینے میں 5 دفعہ اس کے ساتھ روٹین چیک اپ کے لیے گیا ہوں کہ کہیں وہ اکیلا پن محسوس نہ کرے، کہیں وہ گھبرا نہ جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے بچے کی پرواہ ہے، لیکن بچے سے کہیں زیادہ مجھے اس کی پرواہ ہے۔
یہ سوچ سوچ کر کے مجھے سکون نہیں ملتا کہ جذباتی پن کا شکار نہ ہو گئی ہو، کہیں پریشان نہ ہو، کہیں ٹینشن نہ لے رہی ہو، اور تو کہتا ہے کہ لڑائی میری طرف سے ہے۔ وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے، صرف اتنا ہی نہیں، جس طرح گھر چھوڑ کر گئی ہے اسی طرح واپس آ جائے۔ اتنی سی بات کو ایگو پر لے لیا، اور وہ چاہتی ہے میں اسے منانے کے لیے جاؤں۔ اگر وہ روٹھ کر جاتی تو میں اسے منا لاتا۔ وہ رشتہ ختم کرنے کی سوچ لے کر گئی ہے۔ وارث اس معاملے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جیسے قصہ ہی ختم کر گیا تھا۔ وارث مزید کچھ نہیں بولا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ ان دونوں کے معاملے کو کوئی حل نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ دونوں خود مل کر بیٹھ کر اپنا معاملہ حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چل ٹھیک ہے، پریشان مت ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک۔ میں فریال کو فون کر کے آتا ہوں۔ وارث کہتے ہوئے گاڑی سے نکلا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ بیٹا گھر چلو گی یا پھر اپنی ساس کے ساتھ اپنے گھر جاؤ گی؟ امی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یشب نہیں آئے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ان کی بات پر جیسے یقین نہ آیا تھا۔ کیا وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، اپنے بیٹے کے کان میں اذان دے کر گیا ہے، اس سے مل کر گیا ہے۔ میں تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے ڈسچارج پیپرز دے دیے ہیں۔ امی نے جیسے پوری بات بتائی تھی۔ مطلب یشب یہاں تک اپنے بچے سے ملے اور وہیں سے پلٹ گئے۔ انہوں نے میری خیریت جاننے کی کوشش تک نہیں کی، نہ مجھ سے ملے۔ مجھے لگا تھا یہ بچہ ہمارے بیچ آئی دوریوں کو ختم کر دے گا امی، لیکن نہیں، شاید یشب اب بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ مجھے ویسے بھی وہ فون پر بتا رہے تھے کہ وہ معاملہ حل کر دیں گے۔ وہ کوئی فیصلہ بھی کر چکے تھے۔ یقیناً انہوں نے اس معاملے کا یہی حل نکالا ہے۔ میں نے سوچا اگر ان کی مرضی اس میں ہے تو یوں ہی سہی۔ اس کے لہجے میں کچھ چبھ سا رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ امی مجھے وہاں نہیں جانا بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ گھر جانا ہے، وہ جیسے فیصلہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جذباتی مت بنو ارشم، آرام سکون سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ تم ایک بچے سے اس کے باپ کو نہیں چھین سکتی۔ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے تم دونوں کی ضرورت ہے۔ اپنی انا میں اس بچے کو اگنور مت کرو، اس کی بہتری سوچو۔ تمہارے بابا اب تک پریشان ہیں، جلد بازی میں غلط قدم اٹھانے پر انہیں اس دن بھی تمہیں ہسپتال سے اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ امی پلیز، میں یہ ساری باتیں نہیں سننا چاہتی۔ فی الحال مجھے اس خوشی کو محسوس کر لینے دیں۔ وہ اپنے بچے کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولی تو امی بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یقیناً انہوں نے اس کا فیصلہ اس کے والدین کے ساتھ ساتھ سسرال والوں کو بھی سنانا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ انہیں اپنی بیٹی کا جذباتی فیصلہ
بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اب جب سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو رہا تھا تب بھی وہ کچھ ٹھیک نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ اس معاملے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ دن بہ دن اب یہ معاملہ مزید طویل ہوتا جا رہا تھا اور اب وہ ایک بھیانک روپ اختیار کر رہا تھا جو آنے والے وقت میں ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ امی، آپ لوگوں نے ایسے کیسے ارشم کو جانے دیا؟ اسے واپس گھر لانا چاہیے تھا۔ یہ غلط چیز ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بچے کا پہلا حق اس گھر پر ہے۔ اسے اس گھر میں آنا چاہیے تھا۔ فریال کو بہت دکھ ہو رہا تھا یہ سن کر کہ اپنے والدین کے ساتھ گھر واپس چلی گئی ہے اور اس کا بچہ بھی لے کر جا چکی ہے۔ تمہارا بھائی اور تمہاری بھابھی اپنی مرضی کے مالک ہیں، میری سنتے کہاں ہیں؟ اس بچے کو یہاں ہونا چاہیے تھا اپنے گھر میں، لیکن یشب نے کہہ دیا جو ارشم فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، اور ارشم کا فیصلہ یہ ہے کہ یشب خود اسے منانے کے لیے گھر نہیں جاتا تب تک وہ نہیں آئے گی۔ اگر غلطی ارشم کی ہے تو یشب کی بھی ہے، دونوں ہی غلط ہیں اور دونوں اس معاملے کو حل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی اپنی انا کے پرچم بلند کر کے رکھے ہیں، اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جو آج ہی اس دنیا میں آیا ہے؟ دونوں کو میں کچھ بھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ دونوں خود کو بہت سیانہ سمجھتے ہیں، سب کچھ خود سے فیصلہ کریں گے۔ چلو، ارشم تو بچی ہے، نہ سمجھ ہے، جذبات میں الٹے سیدھے فیصلے کر دیتی ہے، لیکن اس کی عقل کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کچھ سمجھے نا۔ امی بے حد غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ جو سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا ان کی باتوں پر مسکرا دیا۔ کیا سمجھوں میں امی؟ جتنا سمجھ سکتا تھا سمجھ چکا ہوں۔ 8 سال سے سمجھ ہی تو رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے کتنا سمجھنا ہے، جبکہ اب تو میں سمجھ کر تھک چکا ہوں۔ ہر چیز سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر چیز ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے نہیں سمجھتا۔ میرے جذبات کیوں کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے؟ وہ لڑکی جسے مجھے سمجھنا چاہیے تھا، جو میری بیوی ہے، میری روح کا حصہ ہے، وہی مجھے نہیں سمجھنا چاہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری بیوی کو ہی وہی مسئلے ہوں گے جو دراب بھائی اور دریاب بھائی کی بیویوں کو ہیں، یعنی سسرال کی ٹینشن۔ لیکن نہیں، میری بیوی نے خود اپنی ٹینشنز بنا رکھی ہیں، اور میں اس کی ٹینشنز ختم نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور ذرا سی بات کو اتنا لمبا کھینچا کہ وہ بات تو ختم ہو گئی لیکن اس کی ناراضگی نہیں ختم ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بات پر ضد باندھ کے رکھی ہے کہ میں اسے لینے کے لیے جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ آئے گی، جبکہ اس کے جانے سے پہلے میں نے اسے بتا دیا تھا کہ جب وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے تو اسے اپنی مرضی سے واپس آنا ہوگا، میں اسے لینے نہیں جاؤں گا۔ جب یہ بات میں پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں تو پھر اس کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے اس سے محبت ہوتی تو میں اسے
لینے کے لیے جاتا اور میں کہتا ہوں کہ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ مجھے کبھی چھوڑ کر جاتی ہی نہیں۔ اس کے لیے مجھ سے زیادہ اس کا باپ اور بھائی ضروری تھا، تو کیا کروں آپ ہی بتائیں۔ تو بیٹا وہ معاملے ختم ہو چکے ہیں، اب تو معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا۔ تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ امی کچھ بھی نہیں بدلا، وہ خود گھر واپس آ جائے، میں اپنی ناراضگی ختم کر دوں گا، اور اگر تم وہاں چلے جاؤ تو وہ اپنی ناراضگی ختم کر دے گی۔ امی نے ایک اور کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی، جب اس نے ایک نظر انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا اور جس طرح سیڑھیوں سے اترا تھا واپس چڑھ گیا۔ امی سر پکڑ کر رہ گئی۔ کوئی حل نکلا اس معاملے کا؟ وارث نے اس سے پوچھا تھا۔ آپ کے دوست کی عقل ضرورت سے زیادہ کام کرتی ہے، کوئی حل نہیں نکلے گا اس معاملے کا، وہ منہ بنا کر بولی۔ کیا بات ہے، جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تب میرا بھائی، اور جب اس کے خلاف بات کرنی ہو تو اچانک سے وہ صرف میرا دوست ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ آپ کا دوست ہی ہے۔ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، معصوم دل کی ہوتی ہیں، نازک سا تو دل ہوتا ہے، منا لینے میں کیا حرج ہے، لیکن نہیں، ناک نہ نیچی ہو جائے آپ مردوں کی۔ کیا ہو جائے گا اگر ایک دفعہ چلے جائیں اسے منانے کے لیے؟ تو وہ دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی۔ وارث اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اسے کیسے بتاتا کہ یشب کے جذبات اس وقت کیا ہیں؟ وہ لڑکی تھی اور اس نے ارشم کو ہی حق پر سمجھنا تھا۔ تم جانو، تمہاری بھابھی جانے اور تمہارا بھائی جانے، لیکن مجھے میرا بھتیجا چاہیے۔ اپنے بھائی کو بتا دو، کتنا پیارا تھا وہ، معصوم سا، اس کو دیکھتے ہی اس پر پیار آ رہا تھا۔ اگر مجھے میرا بھتیجا نہیں دلوا سکتی تو مجھے ایک ایسا ہی بیٹا دے دو۔ وارث نے اچانک سے فرمائش کی تو فریال کے گال سرخی چھلکنے لگے۔ وارث کبھی بھی کہیں بھی شروع نہ ہو جایا کریں، ہم اتنے اہم ٹاپک پر بات کر رہے تھے اور آپ بیچ میں یہ الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ چہرے کی سرخی چھپاتے ہوئے اسے گھور کر بولی تھی تو وارث نے اچانک ہی اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ یار، میری الٹی سیدھی باتیں ایسے ہی نکلتی ہیں اچانک، اب تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ بولتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ انتہائی کوئی بے شرم انسان ہے، مجھے آپ کے پاس رکنا ہی نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا آپ چھڑاتی دروازے سے باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے جانے پر وارث کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا۔ میں امی کے پاس جا رہی ہوں، وہ ارم بھابھی اور دراب بھائی آ رہے ہیں۔ اس نے دروازے سے ہی اسے بتایا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ ارے شان سے بیٹا، آؤ اندر آؤ، کیسی ہو تم؟ دروازے پر شانزے کو کھڑے دیکھ کر امی نے فوراً دروازہ کھولا، جبکہ ارم اور دراب ابھی پہنچے تھے۔ شانزے کو اس طرح اچانک دیکھ کر ارم کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ جی آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل میرا نکاح ہے کل، تو سوچا کہ پھر میں یشب کے بیٹے کو دیکھنے
نہیں جا پاؤں گی، اسی لیے یوں اچانک بنا بتائے آ گئی۔ وارث نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا ہوا ہے۔ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ حد نہیں۔ وہ دروازے پر انہیں ملتے ہوئے بتانے لگی تھی، جبکہ ارم کا دھیان اس طرف ہونے کے باوجود بھی وہ ان کی اتنی کم آواز سن نہیں پا رہی تھی۔ ارے بیٹا، بہت اچھا کیا جو تم آ گئی، لیکن تم یشب کے بچے سے نہیں مل پاؤ گی، کیونکہ وہ تو اپنے ننیال گیا ہوا ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ اسے لے کر اندر آئی تو شانزے نے منہ بنایا تھا، اور یہ تو بہت غلط ہو گیا، یعنی کہ چھوٹے میاں سے ملنے کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں مبارکباد دینے لگی۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آؤ نا، اندر آؤ، تمہیں مٹھائی کھلاتی ہوں۔ وہ اسے بٹھاتے ہوئے فریال کو چائے بنانے کا اشارہ کرنے لگی تھی، جبکہ ارم اپنا فون لے کر سیدھی چھت کی طرف چلی گئی تھی۔ السلام علیکم آپی، کیسے؟ امی کہہ رہی تھی کہ آپ آنے والی ہیں، ابھی تک نہیں آئی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ بالکل ساتھ ہی اس کا 1 دن کا بیٹا بڑی خاموشی اور سستی سے لیٹا ہوا تھا۔ ارے پہلے میں ذرا ادھر آ گئی تھی تمہارے گھر، وہ زیان نا بہت شور مچا رہا تھا کہ اسے دادی سے ملنا ہے، تو ادھر ہی آ گئی ہوں۔ اور یہاں آ کر پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟ وہ شانزے میڈم آئی ہوئی ہیں، نیچے ہنس ہنس کر امی سے باتیں کر رہی ہیں۔ بڑا لاڈ پیار جھلک رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ امی نے کبھی نہ اسی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ارشم ساری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن یہ اب بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ مجھے تو یشب کی حرکتوں سے پہلے ہی شک ہے، وہ تمہیں لینے نہیں جا رہا، اور اس چڑیل کا ادھر آ جانا بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ کچھ دن پہلے بھی امی سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ امی کے ساتھ بھی اس کی ملاقاتیں زیادہ ہونے لگی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ امی کی فیورٹ بہو نہ بن جائے۔ وہ بولی تو ارشم کا مانو دماغ گھوم کر رہ گیا۔ مطلب اس کی جگہ کسی اور کو لانے کی پوری پلاننگ کی جا رہی تھی۔ بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نیچے سے آتی اچانک یشب نے اچانک سوال کیا تو ارم نے فوراً فون بند کرتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ میں بات کر رہی تھی، اس نے فون سامنے کیا تو یشب نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ ارم کے مسکرانے والے انداز پر اس نے آئی برو اچکائے تھے، جس پر ارم نے دونوں انگوٹھے دکھاتے ہوئے نیچے کی راہ لی تھی۔ شانزے کو چائے پیے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب وہ بیٹھی ان لوگوں سے باتیں کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یشب اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ امی ایک دفعہ پھر سے شانزے کی باتیں سننے لگی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو جیسے ایک لمحے کے لیے اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو کالی چادر میں ڈھکے چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھی، جبکہ ہاتھ میں ننھا سا بچہ تھا۔ پیچھے ہٹے، راستہ چھوڑے، میرا دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ آہستہ سے اسے پیچھے دھکیلتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، بھرپور ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ میری بچی، میری جان،
امی ارشم کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف آتی اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کوئی لینے کے لیے تو آیا ہی نہیں امی، ظاہر سی بات ہے، بالکل اکیلی آئی ہوں ٹیکسی لے کر۔ کسی کو تو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی لینے کے لیے آتا۔ خیر سنبھالیں اپنے پوتے کو، میں نے پورے 9 مہینے تک سنبھالا ہے، اس سے زیادہ نہیں سنبھال سکتی۔ اب آپ جانیں اور آپ کا پوتا جانے۔ باقی میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ کسی غلط فہمی کا شکار یہاں کوئی نہ رہے۔ وہ شانزے کے وجود کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اندر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ یشب نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر کے ارم کی طرف دیکھا تھا، جو اپنے فرضی کالر اچکاتے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ ایک انتہائی تیز عورت ہیں، لیکن آپ اتنی شاطر اور اتنی چالاک ہیں، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خیر شکریہ بھابھی صاحبہ۔ اس نے اپنے انداز میں ارم کی تعریف کی تو اس کا منہ بن گیا تھا، جس پر دراب کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل لائک کم آئے تھے تو میں ناراض ہوں، ہاں جی مناؤ منع۔ اور ہاں کل میں اسلام آباد جا رہی ہوں تو ایپیسوڈ آنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، تو انتظار مت کیجیے گا، لیکن اس ایپیسوڈ کو لائک لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔